اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ قمر کی آیت نمبر 4 سے ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حسی معجزہ نہیں دیا گیا۔ اب ہم آج کے درس میں یہاں پہلے کچھ مقامات قرآن کریم سے وہ دیکھتے ہیں جہاں علماء نے سمجھا کہ یہ کوئی معجزانہ بات ہے۔ معجزہ مراد کے وقت کے لوگوں کو ما فوق الفطرت کوئی ایسا عمل کر کے دکھانا جس کے سامنے ان کی عقل عاجز آ جائے، یا جو معاملہ یا کام کاز اینڈ افیکٹ، علت اور معلول کے حصار سے باہر ہو، اور وہ اللہ کی طرف سے ودیت ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ پیغمبر جو ہے علیہ السلام وہ اللہ ہی کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے سورہ انفال آیت نمبر 17۔ یہ جنگ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بس تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اب یہاں اس آیت کے پس منظر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی لی اور اس پر کچھ پڑا اور وہ کفار کی طرف پھینک دی، جس سے ان کی آنکھیں چندیا گئیں، وہ اندھے ہو گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی۔ لیکن یہ بات جو قرائن ہیں ان کے خلاف ہے کہ عرب چونکہ جنگ و جدل کے عادی تھے اور ان کے ہاں جنگ کے اصول متعین ہوتے تھے۔ تو یہ معرکہ بدر جب ہوا تو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، تو سب سے پہلے ایک بندہ کفار کی طرف سے ایک مسلمانوں کی طرف سے آیا، انہوں نے آپس میں جنگ کی۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے 3 لوگ آئے سردار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندے مسلمانوں کی طرف سے بھیجے، جسے قریش نے ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا کہ وہ قریش نہیں ہیں اور ہم سردار ہیں چونکہ، تو ہمارے مقابلے میں سردار ہی بھیجے جائیں یا قریش کے ہی لوگ آئیں۔ تو اس پر اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور ساتھی، ان کو بھیجا۔ ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، اس کے بعد کھلی جنگ ہوئی ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ کسی کی آنکھیں بند ہو جائیں اور جنگ کر رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ مخالف لشکر کی آنکھیں بند کروا کے اندھا کر کے تو ان کو مروا دے۔ نہیں، حق و باطل کا معرکہ ہے، اور اس میں مطلب کہ دونوں طرف سے نقصان کا اندیشہ ہے، تو فتح کی تو نوید اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مسلمانوں کو سنا رکھی تھی۔ تو یہ یہاں رما یا رمی جو وہ اپنا تیر چلانے کو کہتے ہیں، تو جو اللہ منسوب کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ جنگ مسلمانوں نے میری خاطر لڑی یا میری ہی جنگ تھی، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا، اور تم نے تیر نہیں چلائے بلکہ اللہ نے چلائے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس سے یہ جنگ جو ہوئی، اس سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو اچھی طرح سے آزمانا چاہتا تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اگر مخالف لشکر ہی اندھا ہو جائے تو پھر تو اپنا کوئی نقصان ہی نہ ہو، اور جو دوسرا لشکر وہ سارے کا سارا ہی قتل ہو جائے، لیکن ان کے صرف 70 کے قریب جو بڑے سردار، یعنی کہ ایک فرنٹ لائن جو پوری کی پوری اسلام کے خلاف تھی، وہ اللہ نے ساری اڑا کے رکھ دی، تو اسی لیے اللہ نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا۔ تو یہاں پر وہ بات نہیں ٹھیک جو یہ علماء کہتے ہیں کہ جی کنکریاں پھینک دی، تو اللہ کہتے ہیں جو بھی تیر چلایا تو وہ تم نے نہیں چلایا بلکہ میں نے چلایا۔ اب دوسرا مقام ہے، وہ بڑی مشہور آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔
پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور اس نے جس کے ارد گرد برکتیں کچھ رکھی ہیں، اور اس کا مقصد یہ بتایا کہ تاکہ ہم اپنے بندے کو کچھ آیات یعنی کچھ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ اب یہ معاملہ خالص اللہ اور اس کے پیغمبر کا تھا، اور اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے شد و مد سے بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے قصے کہانیاں جوڑ دیے گئے ہیں کہ یہ آسمانوں کی طرف سفر نہیں تھا، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے جی پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، اور پھر اللہ سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر تھا، اور یہ خالص ان کا معاملہ تھا۔ اس میں باقی لوگوں یا انسانوں کے دکھانے کے لیے کوئی موزونہ بات نہیں تھی کہ ان کو ایسے دکھا دیا جائے تو جسے وہ دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ ہاں، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بتایا تو، لیکن جو کچھ دیکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کچھ نشانیاں جو رکھی تھی فلسطین میں، کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے شروع سے، بابرکت ہے ساری، تو وہ اس میں اللہ نے کچھ نشانیاں دکھائیں، ان کے بارے میں وضاحت نہیں کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات پر خاموش ہے، آگے کوئی بات بیان نہیں کی گئی۔ اچھا، تو یہاں آپ دیکھیں محراب و منبر سے اور کتب تفاسیر اور روایات میں ان کے اوپر مطلب کہ کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، اور ایسی ایسی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ یہ بطور معجزہ لوگوں کے سامنے اس کو نہیں رکھا گیا، تو یہ دوسرا مقام ہے۔ اس میں جو وضاحت والی بات وہ یہ ہے کہ یہ سفر آسمانوں کی جانب نہیں تھا۔ تو اب آتے ہیں اسی سورہ قمر کی طرف، جس کے اوپر ہم نے پچھلے ہفتے بات کی کہ جو چاند کا پھٹنا تھا، شک کا لفظ استعمال ہوا یہاں پہ، پھٹ جانا، جیسے اذا السماء انشقت، ونشق السماء، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ پھٹ جانے کے معنوں میں ہوئے ہیں۔ اگر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا مطلوب ہوتا تو قرآن تقطیع یا تکسیر، قطع، کسر، یہ توڑنے کے معنوں میں اس کو اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو سمجھا جاتا ہے اس قرآن سے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ملتی، بلکہ جو ہم نے تفصیل پچھلے درس میں بیان کی کہ بار بار جو ہیں کفار آپ سے مطالبہ کرتے کہ چونکہ پہلے انبیاء کو معجزات ملتے رہے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں مل رہا، تو اس کا جواب اپنا اللہ نے یہی دیا کہ بھئی اپنا پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، تو اب اللہ نے اس کی پابندی لگا دی ہے، اب ایسی کوئی معجزانہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں بھیجنے والے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں بھی یہ قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے، اس کی تمہیں چیلنج دیا گیا جنوں انس کو کہ اس کی ایک آیت بنا کر دکھا دو، اور انہوں نے جو ہے جو اپنے آپ کو بڑے دعوے کرتے تھے کہ جو ہم جو ہیں فصیح ہیں، بلیغ ہیں، تو لیکن اس کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ نہیں، ایسی کتاب ہم نہیں بنا سکتے۔ تو پھر اسی کتاب کی ہی برکت سے، یعنی کہ اس کتاب کو پڑھ کر پیغمبر علیہ السلام تو ہر مقام پر نہیں پہنچے، ہر جگہ پہ، تو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بعد میں تبلیغ کا کام کیا، تو یہی قرآن لوگوں کو وہ پیش کرتے رہے، اور اسی کتاب کو پڑھ کے باقی کی دنیا وہ مسلمان ہوتی رہی۔ تو یہ کچھ اپنا چیزیں تھیں وضاحت کے لیے۔ تو میرا خیال ہے آج ہم یہیں پر ہی اکتفا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو سورہ قمر کو اگلے جمعے سے کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی، تو اس پہ غور و فکر ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تدبر کا حکم دیا ہے کہ آپ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں یہ قرآن پر غور و فکر کرتے، ہم علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو سوچ سمجھ شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت دی ہے جو باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ان
چیزوں کے سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد رہنمائی کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔